لیکن ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی فوت ہوگا تو اس کے بعد پھر کہانی چھیڑیں گے کہ یہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، بڑا امانت دار تھا، متقی انسان تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم مردہ پرست لوگ ہیں کہ ہم فوت شدہ گان کی تعریف کریں گے، لیکن جو ہمارے سامنے زندہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ہم ان کی عجیب، میرے محترم بھائیوں، ہماری حالت ہے تعریف کرنی پڑ جائے تو اللہ معاف کرے موت پڑ جاتی ہے۔ کس کی تعریف کریں؟ یہ تو ہمارا شریک ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ ایسی اللہ معاف فرمائے اگر اس کی کوئی غلطی ہمیں مل جائے تو پھر BBC کے نمائندے بن جاتے ہیں، پھر اس کی غلطی کو اتنا بیان کرتے ہیں، اس کا عام چرچا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی، یہ خامی ہے۔ لیکن اس کی اچھائی، اس کی خوبی اگر مل جائے تو اس کو چھپا لیتے ہیں، الٹ چلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم خوبی اور اچھائی، کسی کی خوبی اور اچھائی کو چھپا لیتے ہیں، کہیں یہ ظاہر ہونا جائے کہ یہ بڑا نیک آدمی، اچھا انسان ہے، لیکن اس کی غلطی جو ہی ہاتھ آ جائے تو اس کا پھر عام چرچا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی منفرد موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، عموماً ایسا ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ والا، کوئی عالم، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی متقی اور پرہیزگار بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک تھا۔ پھر اس کی عبادت، اس کی دیانتداری، اس کی امانت داری اور اس کی سخاوت کے پھر بڑے بڑے گوشے نکلتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، وہ یہ نیکی کرتا تھا، اس کے اندر یہ نیکی تھی۔ بہت زیادہ لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک سوال میرے محترم بھائیوں پیدا یہ ہوتا ہے کہ صرف فوت شدہ لوگوں کی ہی تعریف ہم کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ جب وہ اللہ کا نیک بندہ زندہ تھا، وہ اللہ والا ہمارے اندر موجود تھا، وہ عالم، وہ اللہ کا نیک بندہ موجود تھا، اس وقت کسی نے اس کی تعریف نہیں کی کہ یہ اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، یہ بڑا ایماندار بندہ ہے، دیانتدار بندہ ہے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، زندہ لوگوں کی تعریف کرنا اور ان کی خوبی اور صلاحیت کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ایک جائز بات ہے، ایک مباح بات ہے، جائز ہے کہ انسان کسی بھی نیک انسان جو زندہ ہے اس کی تعریف کر سکتا ہے، اس کے سامنے اس کی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشروں کے اندر، ہم اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ بندہ فوت ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات غلط ہے۔ کوئی بھی نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، عالم ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس سے پھر اس کو حوصلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ مزید اس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کرے گا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے بھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی دیکھتے ہیں کہ نیک بندے کی، اس کی زندگی کے اندر تعریف کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اصحاب رسول کی بھی سنت ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کی، اس کی زندگی کے اندر اس کی تعریف کرنا، اس کی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عمل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری کی حدیث سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح البخاری کے اندر 1122 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو کچھ نصیحت کرنی تھی، تو آپ نے نصیحت سے پہلے اس کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، کہ جو عبداللہ ہے یہ بہت خوب لڑکا ہے، یعنی بڑا اچھا آدمی ہے،
اچھا انسان ہے۔ اور ساتھ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لو کان یصلی من اللیل، کاش وہ رات کو نماز پڑھا کرتا۔ دیکھیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں، پہلے تھوڑی سی تعریف کی ہے کہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور ساتھ ہی نصیحت کر دی کہ کاش یہ رات کو بھی قیام کیا کرتا۔ راوی بیان کرتا ہے جس دن سے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی، کاش یہ رات کو قیام کرتا ہوتا، کہتے ہیں فَقَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، پھر عبداللہ ابن عمر رات کو کم سویا کرتے تھے اور زیادہ وقت اللہ کے ہاں قیام کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، ابن ماجہ کے اندر 4188 نمبر کے اوپر 4188 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے کہا، قال للاشج العصری، حضرت اشج عصری سے فرمایا، ان فیک خصلتین، بے شک تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے پسند کرتا ہے۔ اب یہ کون تعریف کر رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں کہ میرے صحابی تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تجھے پسند کرتا ہے۔ اور خوبیاں بھی بیان کی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، الحلم والحیا، ایک حلم ہے، تیرے اندر بردباری ہے، عاجزی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ تو حیا والا انسان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ حیا والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار انسان بنا دے۔ اللہ ہماری نظروں کے اندر اور ہمارے دلوں کے خیالات کے اندر اللہ تعالیٰ حیا پیدا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان دو احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف کی ہے ان کی زندگی کے اندر ہی، اور ان کے سامنے تعریف کی ہے۔ لیکن ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی فوت ہوگا تو اس کے بعد پھر کہانی چھیڑیں گے کہ یہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، بڑا امانت دار تھا، متقی انسان تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم مردہ پرست لوگ ہیں کہ ہم فوت شدگان کی تعریف کریں گے، لیکن جو ہمارے سامنے زندہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ہم ان کی، عجیب میرے محترم بھائیوں ہماری حالت ہے، تعریف کرنی پڑ جائے تو اللہ معاف کرے موت پڑ جاتی ہے۔ کس کی تعریف کریں؟ یہ تو ہمارا شریک ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، ایسی اللہ معاف فرمائے اگر اس کی کوئی غلطی ہمیں مل جائے تو پھر بی بی سی کے نمائندے بن جاتے ہیں، پھر اس کی غلطی کو اتنا بیان کرتے ہیں، اس کا عام چرچا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی، یہ خامی ہے۔ لیکن اس کی اچھائی، اس کی خوبی اگر مل جائے تو اس کو چھپا لیتے ہیں، الٹ چلتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ ہم خوبی اور اچھائی، کسی کی خوبی اور اچھائی کو چھپا لیتے ہیں، کہیں یہ ظاہر ہونا جائے کہ یہ بڑا نیک آدمی، اچھا انسان ہے، لیکن اس کی غلطی جو ہی ہاتھ آ جائے تو اس کا پھر عام چرچا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں الٹ ہونا چاہیے تھا کہ اچھائی کو بیان کیا جائے، اچھائی کو عام کیا جائے، کسی کی خوبی کو عام کیا جائے اور اس کی خامی اور غلطی کو چھپایا جائے۔ اصل اصول یہ تھا اہل ایمان کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں، اچھائی پتہ چل جائے تو فوراً چھپاتے ہیں، فوراً چھپا جاتے ہیں، غلطی مل جائے بلکہ خود گھڑ لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، خود الزام تراشی کے لیے خود باتیں گھڑ لیتے ہیں تاکہ اس کو رسوا کیا جائے، اس کو بدنام کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ بات غلط ہے کہ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مرے گا تو پھر اس کی نیکی کو نمایاں کریں گے، بتلائیں گے، اس کی اچھائی بیان کریں گے، اس انتظار میں نہیں۔ میرے نبی نے بھی لوگوں کی نیکیوں کی تعریف ان کی زندگیوں کے اندر کی ہے، اور میرا اللہ بھی اصحاب رسول کی تعریف کرتا ہے ان کی زندگیوں کے اندر ہی۔
سنیے میرے محترم بھائیو، سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب میرے محترم بھائیو اس سے آگے اللہ تعالیٰ اصحاب رسول کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر ہی ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ جو اصحاب رسول کے دل کے اندر عبادت کا شوق تھا، اللہ کی ریاضت کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اب یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندہ لوگوں کی تعریف کرنا ان کی زندگی کے اندر یہ اللہ کی بھی سنت ہے، میرے اللہ کی بھی سنت ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں یہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ آج اگر کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، اللہ معاف فرمائے، آج تو لگے ہوئے لوگ اصحاب رسول کی خامیاں نکالنے کے اوپر، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ میرا رب ان کی تعریف کر رہا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم جب بھی انہیں دیکھو گے یا رکوع کے اندر ہوں گے یا اصحاب رسول سجدے کے اندر ہوں گے۔ اب میرے محترم بھائیو کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں موت پڑتی ہے میرے محترم بھائیو کسی کی تعریف، کسی کی خوبی، کسی کی صلاحیت، کسی کو نیک نامی ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنی زبان کے اوپر تالا لگا جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی بات نہیں کرنی، اس کی تعریف نہیں کرنی، اس کے لیے کوئی جملہ اچھا نہیں بولنا، یہ تو میرا شریک ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو میرا فلاں ہے۔ عجیب میرے محترم بھائیو معاملہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ عادت پڑ جائے کہ کسی بھی نیکی اور کسی کی صلاحیت دیکھ کر اس کی تعریف کے لیے دو جملے اگر بول دیں تو انشاءاللہ میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ میرے نبی، میرے اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ جب بھی اصحاب رسول کو دیکھو گے یا سجدے کے اندر ہوں گے یا رکوع کے اندر ہوں گے۔ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کی نیت اتنی خالص ہے اصحاب رسول کی، ان کے رکوع کا مقصد، ان کے سجدے کا مقصد صرف اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، کوئی دوسری نیت نہیں، کوئی دوسرا مفاد نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے۔ یہ اصحاب رسول کی نیت ہے، یہ اصحاب رسول کے دل کا حال ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں سجدے کر کر کے، میرے سامنے جھک جھک کر سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، اور اصحاب رسول کی زندگی کے اندر یہ اللہ تعریف کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جن ہستیوں کی اللہ تعریف کرے، دوسرا کرے نہ کرے، لوگ ان کو مانے یا نہ مانے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان کی شان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا جس کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اصحاب رسول کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 9، اور صحیح البخاری کے اندر 3798 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کا ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ ایک صحابی انصاری کھڑا ہوا، ابو طلحہ انصاری، اس نے کہا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اللہ کے نبی کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کو کھانا پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کھانا صرف اتنا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے، زائد نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کو سلا دیا جائے، بہلا دیا جائے، ان کو سلا دیا جائے، اور یہ کھانا جو ہمارے بچوں کا ہے یہ مہمان کو پیش کر دیا جائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، نیکی ہو رہی تھی، نیکی ہو رہی تھی، ایسا ہی کیا کہ رات کا وقت تھا، کھانا پیش کر دیے گا مہمان کو۔ بیوی کو سمجھایا ہوا تھا کہ جب کھانا شروع ہو
تو یہ جو چراغ ہے، دیا ہے، اس کو گل کر دینا ہے، اس کو بجھا دینا ہے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ مہمان کو یوں محسوس کروایا گیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر 3798 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کا یہ عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر مسکرائے تھے۔ کتنے نیک لوگ ہیں، اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا، اپنے بچوں کی بھوک کا خیال نہیں کیا، ایک مہمان جو اللہ کے نبی کا مہمان ہے اس کا خیال کیا ہے۔ یہ اصحاب رسول ہیں۔ اب میرے محترم بھائیو، جب صبح ہوئی تو آسمان سے قرآن آ گیا، جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ کی تعریف لے کر آ گئے کہ اللہ اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں لوگوں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بہت زیادہ حاجت مند ہو، انہیں ضرورت ہو، لیکن یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ ہم جیسے ہوتے تو ہم کہتے چھوڑو، یہ نہیں بیان کرنا۔ اگر یہ واقعہ بیان کریں گے لوگ کہیں گے یہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی تو نیک نامی مشہور ہو جائے گی، اس کو تو عزت مل جائے گی، لہٰذا ہم نے نہیں بیان کرنی، ہم تو اس کی خامی بیان کریں گے۔ اللہ کرے ہمیں اس کی کوئی غلطی نظر آ جائے، اس کو پھر ہم خوب بیان کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی صلاحیت کو مان لینا اور کسی کی خوبی کو تسلیم کر لینا، اس کی تعریف کے لیے دو جملے بیان کر دینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میرے اللہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، سورہ حشر آیت نمبر 9، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے اصحاب رسول اتنے اچھے انسان ہیں، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، صحیح البخاری کے اندر 349 نمبر کے اوپر ایک بہت بڑی لمبی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی معراج کے اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی مختلف انبیاء سے ملاقات کرتے، ان سے ملتے، تو جب بھی اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرتے تو وہ نبی آگے سے کیا کہتے؟ مرحبا بالنبی الصالح والاخی الصالح، کہ مرحبا اس نیک نبی کو، اس نیک بھائی کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ یعنی جتنے نبی ملے سب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ یہ نیک نبی ہے، یہ نیک ہمارا بھائی ہے، یہ بڑا صالح نبی ہے، بڑا صالح انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی، ادریس علیہ السلام نے تعریف کی، نوح علیہ السلام نے تعریف کی، آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، امام نووی اس حدیث سے ایک استدلال کرتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اگر یہ ڈر نہ ہو کہ یہ کسی خود پسندی کے اندر آ جائے گا یا فخر و ریا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اگر یہ ڈر نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی نیک انسان کی اس کے منہ کے اوپر تعریف کر دی جائے۔ وہ جواز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَفِيهِ جَوَازُ مَدْحِ الْإِنسَانِ فِي وَجْهِهِ، کہ یہ حدیث اس بات کا جواز پیش کرتی ہے کہ انسان کے سامنے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیں ہم کس قدر بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کی اچھائی تسلیم کرنا، کسی کے لیے اچھا بولنا، خیر کا کلمہ کہنا، یہ میرے اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک اور دلیل ہے کسی کی منہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اس کی اچھائی کو، اس کی صلاحیت کو تسلیم کرنا۔ السلسلہ کے اندر 16 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا احب احدکم اخاہ فی اللہ، اگر تم کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں فلیبین لہ، اس کو بتا دیا جائے، واضح کر دیا جائے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اب میرے محترم بھائیوں، جو یہ کہے گا، جب کہے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یقیناً وہ اس کی کوئی اچھائی بیان کرے گا، کوئی نیکی بیان کرے گا، کوئی خوبی بیان کرے گا کہ تیرے اندر یہ خوبی ہے، تو عبادت گزار ہے، تو متقی ہے، تو امین ہے، امانت دار ہے، تیری اس خوبی کی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ خَيْرُ فِي الْأُلْفَةِ
پھر الفت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، وَأَبْقِي فِي الْمَوَدَّةِ، اور پھر جو محبت ہے اس کو دوام ملتا ہے جب انسان یہ کہہ دے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، کسی کے سامنے اس کی اچھائی بیان کر دینا، اس کی خوبی کو بیان کر دینا، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، ممنوع کام نہیں ہے، بلکہ جائز اور مباح کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، ترمذی کے اندر 1931 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کسی کے لیے اچھا بولنا، کسی کی اچھائی کو تسلیم کرنا، اور جہاں پر کسی کی کوئی عیب پوشی کی جا رہی ہو، یعنی عیب کو نمایاں کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو، وہاں پر اس انسان کی کوئی اچھائی اور خوبی بیان کر دینا، اس کی عزت کا دفاع کرنا، اس کی تعریف کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ، کہ جو بندہ بھی کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، یعنی اس کی عزت اچھلنے نہیں دیتا، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے محفوظ کر دیں گے۔ اتنا بڑا خوبصورت عمل ہے کسی کی عزت کی دفاع کرنا، کسی کے لیے اچھائی اور خوبی کے الفاظ بول دینا، اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کر دینا، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اتنا عظیم واقعہ میرے محترم بھائیوں سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کس قدر کسی کے لیے کلمہ خیر کہہ دینا، کسی کی اچھائی بیان کر دینا کس قدر عظیم بات ہے۔ صحیح البخاری کے اندر 1368 نمبر کے اوپر، یعنی 1368 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک جنازہ جا رہا تھا، پیارے عمر کہتے ہیں لوگوں نے اس کی تھوڑی سی تعریف کی، آپ فرماتے ہیں واجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو پیارے عمر نے پھر یہی کہا کہ واجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگ اس کے لیے کچھ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، پھر فرمایا واجبت۔ صحابہ نے سوال کیا ہے عمر یہ تو نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے جو کہا اور جو کیا ہے میں نے اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم شاہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی اچھائی کے اوپر 4 بندے گواہی پیش کر دیں، یعنی 4 بندے کسی کی اچھائی بیان کر دیں، مرنے والے کی اس فوت شدگان کی 4 بندے اچھائی بیان کر دیں، اللہ کو ان 4 بندوں کی شہادت، یہ اچھائی بیان کرنا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت کا داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کسی کے لیے کلمہ خیر کہہ دینا، کسی کے لیے اچھائی اور خوبیوں کے بول دینا، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے نبی فقلنا وثلاثۃ قال وثلاثۃ فقلنا واثنان قال واثنان، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر 3 بندے کسی کی اچھائی کی گواہی دے دیں تو بھی ایسا؟ فرمایا ہاں۔ پھر صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر 2 بندے کسی کی اچھائی کے اوپر شہادت دے دیں تو کیا پھر بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں کیوں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں؟ کسی کی کوئی اچھائی سامنے آ جائے، کوئی صلاحیت سامنے آ جائے، کوئی خوبی کو نیک نامی کو بیان کر دے تو میرے محترم بھائیوں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، 2-4 جملے بول دیں کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، ایماندار انسان ہے، دیانتدار انسان ہے، متقی اور پرہیزگار انسان ہے، حیا والا انسان ہے، کیا جائے گا آپ کا؟ کچھ نہیں جاتا میرے محترم بھائیوں ہمارا، لیکن اس کا اتنا فائدہ ہوگا
کہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ یہ سنت بھی میرے محترم بھائیوں زندہ کریں۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہم سنی ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سنت کے اوپر بھی عمل کریں۔ لیکن عجیب میرے محترم بھائیوں معاملہ ہے، کسی کا کوئی عیب، کسی کوئی خامی سامنے آ جائے تو پھر میرے محترم بھائیوں دیکھیں کیسے چرچے ہوتے ہیں، کس قدر اس کو عام کیا جاتا ہے۔ انسانوں تک تو خیر، مجلس کے اندر تو خیر، کسی کی خامی اور خوبی کو، خامی اور اس کی غلطی کو اتنا عام کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر کروڑوں انسانوں کو اس کی خامی اور اس کی غلطی دکھائی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے محترم بھائیوں نیک لوگوں کی زندگی کے اندر اللہ ہمیں ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر 3790 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ان کی زندگی کے اندر تعریف کر رہے ہیں، کوئی بخل سے کام نہیں لیا۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر انسان ہے تو ابو بکر ہے۔ بھئی کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ پڑھیں گے سیدنا ابو بکر کی تاریخ پڑھیں گے، کتنے غلام انہوں نے آزاد کروائے، اللہ کی رضا کے لیے سیدنا بلال کو آزاد کروایا، اور بھی کتنے غلام جو کافروں کی ظلم کی چکی کے اندر پھنس رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سرمایہ، اپنا مال خرچ کر کے ان کو آزادیاں عطا فرما دی۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر سخت ہیں تو عمر ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ سب سے سچے حیا والے اگر انسان ہیں تو عثمان ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تعریف کر رہے ہیں، زندہ تھے، سامنے موجود تھے، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَالَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل، معاذ ابن جبل ہیں۔ اسی طرح مزید اللہ کے نبی نے اصحاب رسول کی تعریف کی۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ زندہ لوگوں کی، ان کی خوبیوں کی، ان کی صلاحیتوں کی، ان کی ایمانداری کی، ان کے علم کی تعریف کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں خوبی دیکھ کر تعریف نہ کرنا، جل جانا، سڑ جانا، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ آپ نے وہ سارا واقعہ سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کو چند نام سکھائے، علم دیا، کچھ نام سیدنا آدم کو اللہ نے یاد کروائے، انہوں نے وہ فرشتوں کے سامنے رکھے، تو اللہ نے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے اندر حسد آ گیا تھا، وہ جل رہا تھا، وہ سڑ رہا تھا کہ اس کو علم دے دیا گیا، حالانکہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو مبارکباد دیتا، اس کی تعریف کرتا، اس کے لیے اچھے کلمات کہتا، لیکن اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ نے اس کو ایک خوبی عطا کر دی ہے، اس کو چیزوں کے نام سکھلا دیے گئے ہیں، اس کو اللہ نے علم دیا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کی وجہ سے وہ قیامت تک لعنتی اور مردود ٹھہرا دیا گیا۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی رویہ ہے کہ کسی کی خوبی دیکھ کر جل جانا، سڑ جانا، حسد کرنا، یہ شیطانی کام ہے، یہ اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں سیرہ اعلام النبلاء کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات موجود ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ واللہ انی لعالم انہ افضل منی واحق بالامر منی۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ افضل ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن محترم بھائیوں کوئی بخل، کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیا، برملا اعتراف کیا ہے کہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں تو علی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم تعریف۔ اور ایک چور سیدنا معاویہ، ایک آدمی سیدنا معاویہ کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ
کہتا ہے معاویہ میرا کپڑا چور لے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کس کے پاس ہے، میں نے اس کے اوپر دیکھا ہے وہ کپڑا۔ تو سیدنا معاویہ کہتے ہیں لو کانا لہذا علی ابن ابی طالب، کاش آج علی ابن ابی طالب ہوتے اور وہ تیرا فیصلہ کرتے۔ یعنی پیارے علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ فقاہت اور وہ سمجھداری عطا کی تھی، وہ مسائل اور مسائل کے حل کرنے کا وہ طریقہ جو پیارے علی کے پاس تھا وہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا۔ تو پیارے معاویہ کہتے ہیں کاش آج علی ہوتے اور تیرا وہ فیصلہ کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اصحاب رسول ہے جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے احسانوں کو، ایک دوسرے کی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جنگ صفین کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا معاویہ کی گورنری کے اوپر کہ یہ اہل شام، یہ شام کے گورنر ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے۔ سیدنا علی کیا فرماتے ہیں، لوگوں تم ان کی گورنری کو ناپسند کرتے ہو، اور میں علی کا تجربہ یہ ہے اگر معاویہ تم نے کھو دیا، اگر معاویہ کو گورنری سے ہٹا دیا گیا تو پھر تمہارے سروں کے اوپر یہ سر تمہارے سلامت نہیں رہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کی صلاحیت جو ہو وہ کسی بھی انسان کے اندر اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب میرے محترم بھائیوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایسی بہترین گورنری کی کہ 20 سال تک شام کے گورنر رہے، اور پھر اگلے 20 سال پوری اسلامیہ سلطنت کے سلطان اور بادشاہ رہے، اور پورے کا پورا دور ان کا امن کا گہوارہ ہے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی جدال نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی آپس میں انتشار نہیں۔ اتنی کامیاب ترین حکومت انہوں نے کی ہے، 64 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو، ان کی خوبیوں کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی، پیارے علی اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ سیدنا علی سے سوال کیا گیا۔ آپ میرے محترم بھائیوں، پیارے علی کا ضرب دیکھیں، کس قدر ان کا سینہ وسعت والا ہے اور کس قدر ان کے سینے کے اندر ایمان ہے اور ایمان امانت داری ہے۔ کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جو میں علی کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اس امت کے اندر نبی کے بعد سب سے اگر افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میرے محترم بھائیوں، کتنی احادیث ہیں جو اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کی فضیلتیں بیان کرنے والی ہیں۔ وہ ساری کی ساری احادیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ ساری فضیلت اور عظمت بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ کوئی بخل سے کام نہیں لیا، کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انہوں نے دیکھا، ہو بہو اللہ کے نبی کی اس امانت کو پہنچایا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پیارے حسین کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، ہو بہو وہی بات بیان کر دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی پیارے حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے یہ میری جنت کی، یہ میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں، یہ حسن اور یہ حسین۔ اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اللہ بھی تعریف کرتا ہے اور انبیاء بھی تعریف کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے یہ مجھ سے افصح منی، یہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے افضل ہے، اس کو اللہ نے فصاحت عطا کی ہے، یہ اچھی گفتگو کرتا ہے، اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج۔ اب سیدنا ہارون علیہ السلام کی تعریف ان کے سامنے کر رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ کوئی نیک ہے، ایماندار ہے، کوئی دیانتدار ہے، متقی ہے، تو اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں کہ مرے گا تو پھر اس کی تعریف کریں گے، پھر اس کی نیک نامی لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ جو اہل ایمان اور مسلمان ہوتے ہیں، جس کسی انسان کے اندر بھی کوئی بھی خوبی ہو وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔